حدیث نمبر 1165 1165 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او قال ابو القاسم، یا پھر کہا تھا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ نیچے آنے والے راویوں کو شک ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے یہاں پہ لفظ قال النبی کہا تھا یا قال ابو القاسم کہا تھا۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا انہوں نے کہا تھا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، اور یہ شک جس راوی کو ہوا ہے ان کا نام ہے آدم ابن ابی یاس الاسقلانی، امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیا کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بینما رجل یمشی فی حلہ، جب کہ ایک آدمی ایک حلہ میں چل رہا تھا۔ حلہ کسے کہتے ہیں؟ حلہ جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی کہ دو چادروں میں چل رہا تھا، ایک چادر نہیں بلکہ اس کے پاس دو چادریں تھیں، تہہ بند الگ اور جو چادر قمیض کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے وہ الگ۔ تو اب اسے اپنی چادروں پہ فخر ہو رہا تھا، اسے اپنی چادروں پہ ناز تھا، چادروں کی وجہ سے اس کے نفس میں تکبر پیدا ہو رہا تھا۔ تو بینما رجل یمشی فی حلہ، جب کہ ایک آدمی دو چادروں کے سوٹ میں چل رہا تھا، تعجبہ نفسہ، اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا، اسے اپنے آپ پہ فخر ہو رہا تھا، وہ غرور میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس کے دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، اس لیے کہ اس کے پاس دو چادریں تھیں، اور نمبر دو اس لیے کہ یہ دو چادریں زمین پہ لگ رہی تھیں۔ جب مردوں کا لباس زمین پہ لگتا ہے تو اس وجہ سے بھی ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ اعجبتہ جمتہ و برداہ، کہ دو چیزیں اسے خود پسندی میں مبتلا کر رہی تھیں، دو چیزیں اسے تکبر میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کیا؟ نمبر ایک، اس کی دونوں چادریں جو کہ زمین پہ لگ رہی تھیں، اور نمبر دو، اس کے بال اس کے لمبے لمبے تھے، کندھوں تک جا رہے تھے۔ تو یہ دو چیزیں اسے تکبر میں مبتلا کر رہی تھیں، غرور میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اور یہ جو میں نے چادروں کی بات کی ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام بخاری ایک اور صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 5790 5790۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی چادر کو کھینچے ہوئے جا رہا تھا، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو اس لیے اب تکبر اور غرور اور خود پسندی کے اسباب کیا ہو گئے؟ لمبے لمبے بال اور دو چادریں، اور پھر چادریں اتنی لمبی کہ زمین پہ لگ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسے خود پسندی میں، تکبر میں، غرور میں مبتلا کر رہی ہیں۔ تو بینما رجل یمشی فی حلۃ، جب کہ ایک آدمی دو چادروں پہ مشتمل سوٹ پہن کے چلا جا رہا تھا، تعجبہ نفسہ، اسے اپنے آپ پہ غرور ہو رہا تھا، وہ اپنے آپ پہ فخر کر رہا تھا۔ یہاں پہ امام قرطبی لکھتے ہیں، اور قرطبی سے مراد یہاں پہ کون سے قرطبی ہوں گے؟ ابو العباس القرطبی، یعنی کہ جو مفسر ہیں وہ نہیں مراد۔ کون مراد ہیں؟ جو
جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ مراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو کامل اور مکمل سمجھ رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑی شے ہوں، اور اللہ کی نعمت کو بھول رہا تھا۔ یعنی کہ ایک یہ ہے کہ چادریں پہن کے آپ کو رب یاد آئے، آپ لباس پہنے تو آپ کو یاد آئے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، لوگوں کے پاس ایک چادر ہے، میرے پاس 2 چادریں۔ بالوں کی وجہ سے بھی آپ کو رب یاد آئے کہ کتنے لوگ ہیں جو گنجے ہیں، جو بالوں کو ترستے ہیں لیکن ان کے پاس بال نہیں ہیں، اور میرے کتنے پیارے خوبصورت بال ہیں۔ لیکن اس کی بجائے وہ اپنے آپ کو ایک چیز سمجھ رہا تھا، بڑی شے سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں، اور میں اتنا خوبصورت ہوں کہ میرے بال دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ، جب کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا 2 چادروں پہ مشتمل سوٹ میں، توجبہ نفسہ، وہ خود پسندی میں مبتلا ہو رہا تھا، مرجل جمتہ، وہ اپنے لمبے لمبے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے تھا، اذ خسف اللہ بی، تب اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اور یہ جان لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے موقع پہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا اچھا تعلق قائم کر لے اور رب کا شکر ادا کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک چیز سمجھے اور فخر میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں تو ایسے آدمی کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے غیبی امور پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ واجب ہے کہ اس غیبی امر پہ ایمان لائے کہ ایسے آدمی کو اللہ نے زمین میں دنسایا تھا، اور یہ کہ قیامت کے دن تک یہ دنستا ہی رہے گا۔ اس کے بعد باب